26 جولائی 1943 کی دوپہر محمد علی جناح ممبئی میں ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر اپنے گھر میں قائم آفس میں کام کر رہے تھے۔ ایک اجنبی شخص ان کے دفتر میں داخل ہوا اور ان کے سیکریٹری سید یعقوب سے کہا کہ میں جناح سے ملنا چاہتا ہوں۔ سید یعقوب نے کہا کہ جناح کسی سے اس وقت تک نہیں ملتے جب تک اس نے پیشگی وقت نہ لے رکھا ہو۔ اگر تم ملاقات کا مقصد بتا دو تو میں تمہیں ملنے کے وقت اور تاریخ سے آگاہ کر دوں گا۔ اس اجنبی شخص نے ایک کاغذ پر اردو میں کچھ لکھنا شروع کیا۔ اتنے میں محمد علی جناح کسی فائل کی تلاش میں سیکریٹری کے کمرے میں آئے تو اس شخص کو دیکھ کر انہوں نے سیکریٹری سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ سیکریٹری نے جواب دیا یہ آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ اس پر جناح نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک کاغذ پر لکھ دیجئے، میں اسے دیکھ کر 1-2 دن میں ملاقات کا وقت دے دوں گا۔ ملاقاتی نے اس وقت ملاقات پر زور دیا تو جناح نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں اس لیے پوری طور پر ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ شخص یہ سن کر بپر گیا۔ اس نے ایک زبردست مکہ جناح کے جبڑے پر مارا اور جیب سے ایک کھلا ہوا چاقو نکال کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جناح کو قتل کر دیا جائے۔ جناح نے جان بچانے کے فطری جذبے کے تحت اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور حملہ آور کی کلائی پکڑ لی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملے کا زور ٹوٹ گیا۔ حملہ آور جوان آدمی تھا، اس نے زور لگایا اور اپنے ہاتھ کو جھکا کر چاقو کی نوک جناح کی ٹوڑی تک لے گیا۔ جناح زخمی ہو گئے۔ ظاہر ہے حملہ آور ان کی گردن کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن جناح کی گرفت کی وجہ سے گردن کی بجائے ٹوڑی میں زخم لگ گیا۔ اتنی دیر میں جناح اور سید یعقوب کی مدد کے لیے بنگلے کا پٹھان چوکیدار شاہ محمد بھی شور سن کر اندر آ گیا۔ جناح صاحب کا ڈرائیور عبد الغنی بھی اندر آ گیا اور ان سب نے مل کر حملہ آور کو دبوچ لیا اور ان کا ہتھیار چھین لیا۔ اس کے بعد محمد علی جناح کو اوپر والی منزل لے جایا گیا جہاں فاطمہ جناح بھی موجود تھی۔ عارضی مرہم پٹی کے بعد جناح کے خاندان کے معالج ڈاکٹر مسینہ اور پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گام دیوی پولیس اسٹیشن کے انگریز انسپکٹر ولیم جارج اپنے عملے کے ساتھ جناح کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جناح کے ملازمین کی تحویل میں موجود ملزم کو اپنی حراست میں لیا اور محمد علی جناح کا بیان خود ریکارڈ کرایا۔ جناح پر حملہ کرنے والے اس نوجوان کا نام محمد صادق تھا۔ مولانا ظفر علی خان نے اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر انہیں کامریڈ کا خطاب دیا تھا، جسے ترجمہ کر کے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ رفیق لکھنا شروع کر دیا تھا۔ صابر ان کا تخلص تھا۔ رفیق صابر کا تعلق عنایت اللہ مشرقی کے خاکسار تحریک سے تھا، لیکن محمد علی جناح پر قاتلانہ حملے کے بعد علامہ عنایت اللہ مشرقی نے اخبار میں تردیدی بیان دیا کہ رفیق صابر کا خاکسار تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔